شفا سید کہہ رہی ہیں سلمان بھائی عورتوں کی نماز رسول اللہ کے طریقے پر ہے یا اس میں بھی کچھ غلطیاں ہیں، پلیز بتائیں۔ دیکھیں میری بہن، عورتوں کا جو نماز کا طریقہ ہے نا وہ سیم مردوں کی طرح ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہمیں پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں مولویوں کی طرف سے کہ عورتوں کی نماز کا طریقہ الگ ہے، مردوں کی نماز کا طریقہ الگ ہے، تو یہ بات جب سمجھ میں آتی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ بھائی مردوں کی نماز کا طریقہ یہ ہے اور عورتوں کی نماز کا طریقہ یہ ہے، یعنی جو حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی دکھائی اور صحابہ کو کہا کہ اپنے گھر والوں کو یہی نماز پڑھانا، یہی تعلیم دینا، اور کہا کہ نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتا دیکھ رہا ہو، تو یہ آپ نے سب کے لیے کہا، ٹھیک ہے؟ سب کو اس کے اندر لے لیا، کسی کو یہ نہیں کہا کہ بھائی عورتوں کی اس سے علیحدہ نماز ہے۔ تو یہ چیز آپ پہلے دھیان میں رکھیں۔ اب رہا مسئلہ کہ عورتوں کی نماز کے اندر جو بڑی غلطیاں میں بتا دیتا ہوں جو عورتوں کو صحیح کر لینی چاہیے ورنہ ان کی نماز نہیں ہوگی، یعنی کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن عورتیں بہت نمازیں پڑھ کے جائیں اللہ تعالیٰ کے پاس لیکن وہ قبول ہی نہ ہو اس وجہ سے کہ ان کی نماز رسول اللہ کے طریقے پہ نہیں تھی اور مخالفت پہ تھی، ٹھیک ہے؟ تو جو عورتیں غلطی کرتی ہیں اس میں سے پہلی یہ ہے کہ عورتیں اپنا ہاتھ سجدے کے اندر کتے کی طرح بچھا لیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی انسان جب سجدے میں جائے تو اپنے ہاتھ کتے کی طرح نہ بچھائے، یعنی آپ جو یہ کونیاں ہماری ہوتی ہیں نا سجدے کے اندر تو مرد کھڑی رکھتے ہیں تو عورتوں کو بھی کھڑی رکھنی ہے، لیکن جیسے مرد اتنے ایکسپانڈ کر لیتے ہیں عورتوں کو اتنی ضرورت نہیں، وہ اپنی اٹھا کر رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو انہیں بچھانا نہیں ہے جیسے ہم بچھا لیتے ہیں نا اس طریقے سے، تو یہ اللہ کے رسول نے منع کرا اس چیز سے، واضح حدیث ہے، لیکن کیونکہ عورتیں کیوں ہیں بیچاری مولویوں کو فالو کرتی ہیں تو مولویوں نے کہتے ہیں کہ یہ مردوں کے لیے آپ کے لیے نہیں ہے۔ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا کہ یہ مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے، کتنی حدیثیں ایسی ہیں جو جنرل حکم ہے دونوں کے لیے، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کا نام لیا ہے، تو کیا ہم صرف یہ کہیں گے عورتوں کے لیے؟ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو دانتوں میں گیپ کروائیں یعنی گیپنگ کروائیں اور ٹیٹو کھدوائیں یعنی گوندے اور گندوائیں یا بھوے بنوائیں تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان عورتوں پہ، ٹھیک ہے؟ تو کیا مردوں کے لیے جائز ہے کہ وہ بھوے بنوائیں اور ٹیٹوئنگ کروائیں؟ تو کوئی بھی نہیں کہتا، کوئی مولوی کہتا ہے کہ نہیں اس میں خاص عورتوں کو اللہ کے رسول نے ٹارگیٹ کرا ہے، مردوں کے لیے نہیں کہا، تو مرد جو ہے گنوا سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں دونوں کے لیے، بھلے اس میں عورتوں کو کہا ہے لیکن یہ برائی ہے دونوں کو نہیں کرنی چاہیے، صحیح ہے؟ تو اب اس حدیث کے اندر جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے کونیوں کتے کی طرح مت بچھاؤ تو یہ مرد عورت دونوں کے لیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، یعنی نماز کے اندر جب بھی میں سجدہ کروں تو 7 اعضاء پہ کروں، ٹھیک ہے؟ تو یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، اگر 7 اعضاء پہ سجدہ نہیں ہوگا تو سجدہ ادا نہیں ہوگا، یعنی کوئی 8 اعضاء پہ کرے گا تو بھی نہیں ہوگا، کوئی 5 یا 6 اعضاء پہ کرے گا تو بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ 7 اعضاء کون سے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر آپ نے خود بتا دیے، 2 ہمارے ہاتھ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو یہ زمین پہ لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 2 ہمارے گھٹنے یعنی مرد عورت جب سجدہ کرتے ہیں نماز کے اندر تو گھٹنے ہمارے زمین پہ لگ جاتے ہیں، 4 ہو گئے۔ 2 ہمارے پاؤں کے پنجے، یہ پنجے جو ہم انگلیاں موڑ لیتے ہیں نا کعبے کی طرف ہونی چاہیے انگلیاں پنجے موڑ کے، تو یہ 6 ہو گئے۔ ماتھا اور ناک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ایک ہی ہڈی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ اب جو ہماری بہنیں سجدہ کرتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ جب نماز کے اندر سجدہ کرتی ہیں تو کونیاں بچھا لیتی ہیں، یہ کونیاں بھی ٹچ کر لیتی ہیں زمین سے۔ تو مجھے بتائیے کہ یہ ایکسٹرا جو 2 ہڈیاں لگ رہی ہیں یہ آپ کے کیا 7 اعضاء پہ سجدہ ہو رہا ہے؟ یہ تو آپ کا 9 اعضاء پہ سجدہ ہو رہا ہے نا۔ تو جب 9 اعضاء پہ سجدہ ہو رہا ہے تو نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ 7 اعضاء پہ سجدہ کرنا ہے، اور آپ کتنے پہ کر رہے ہیں؟ 9 پہ۔ تو یہ کتنی بڑی غلطی آپ کی ہو رہی ہے کہ آپ کی نمازیں خراب ہو رہی ہے، یعنی سجدہ صحیح نہیں تو نماز کیسے ہو گئی؟ اسی طریقے سے ایک اور غلطی یہ کرتی ہیں کہ جو وہ سجدہ کرتی ہیں تو اپنے دونوں پاؤں فولڈ کر لیتی ہیں، یعنی قبلہ ڈائریکشن میں ہٹا لیتی ہیں۔ تو بھائی نماز کے اندر جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہماری انگلیاں جو ہیں پاؤں جو ہیں وہ ٹچ ہونے چاہیے زمین کو، اور انگلیاں ہماری کعبے کی طرف ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ دیکھیں وہ پاؤں موڑ لیتی ہیں اور قبلہ رخ سے اپنے پاؤں ہٹا لیتی ہیں، تو بتائیے کیا سجدہ رہ گیا ان کا؟ یہ 2 بڑی بھاری غلطی وہ سجدے کے اندر کر رہی ہیں اور وہ نماز پڑھ رہی ہیں بیچاری، کہ مولویوں نے پٹی پڑھا رکھی ہے کہ بھائی آپ کی نماز الگ ہے، آپ سمٹ جائیں زمین کو چپک جائیں، پتہ نہیں مولوی چاہتا ہے کہ عورتیں زمین کے اندر گھس جائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ غلطیاں عورتوں کو سدھارنی پڑیں گی جب ان کی نماز صحیح طریقے پہ ہوگی۔ باقی وہ ہاتھ سینے پہ باندھتی ہیں وہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہاتھ باندھنے کا طریقہ بتایا وہ سینے پر ہی باندھنے کا بتایا، یعنی ناف سے اوپر، ٹھیک ہے؟ اور جو ناف کے نیچے لوگ ہاتھ باندھتے ہیں کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے، موضوع حدیث ہے، اٹھا کر یہ لاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صحیح ابن خزیمہ ہے، صحیح بخاری ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے، اس پہ میں الگ سے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں، جسے شوق ہے وہ جا کے دیکھ سکتا ہے۔ تو کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں اپنی یہ غلطی جتنا جلدی ہو سکے سدھار لیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ دیکھیں کہ ہم نے تو بہت نمازیں پڑھی تھی لیکن وہ کوئی ایکسیپٹ نہ ہو اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں حق بات کہنے سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔